قبائل صرف پیدائشی اور نسلی رشتوں ہی سے نہیں بنتے تھے، بلکہ ایک اجنبی کسی کے گھر کا کھانا کھانے اور اس کے خون کی چند بوندیں چکھنے کی رسم ادا کرنے کے بعد اس قبیلے میں داخل ہو سکتا تھا۔ بعض اوقات ایک چھوٹے اور کمزور قبیلے کے تمام افراد اپنی بقا کے لیے کسی بڑے اور طاقتور قبیلے میں جذب ہو جاتے تھے، اور اس طرح انہیں اپنی قوت میں اضافہ کرنے کے بعد اپنے دشمنوں کے مظالم کا حساب چکانے کا موقع مل جاتا تھا۔ عرب جس قدر جاہل تھے، اسی قدر ضدی، خونخوار اور مغرور تھے۔ صحرا کی آب و ہوا نے انہیں اور کی طرح جفاکش اور کھجور کے درختوں کی طرح سخت جان بنا دیا تھا، لیکن یہ جفاکشی کسی صحت مند معاشرے کی بجائے انہیں اپنے ماحول کی تاریکیوں میں ثابت قدم رکھنے کے کام آ رہی تھی۔ اپنے اسلاف کی بدترین روا پر قائم رہنا ان کے نزدیک بہادری اور اپنے اسلاف کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ان کے نزدیک بزدلی تھی اور بےغیرتی کے مترادف تھا۔ مکہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا پہلا گھر تعمیر کیا تھا، لیکن شرک کی آندیاں یہاں توحید کا چراغ بجھا چکی تھیں اور خدا کا یہ گھر ایک بت خدا بن چکا تھا۔ عرب اب بھی خانہ کعبہ کو اپنا روحانی سمجھتے تھے، لیکن صدیوں کی جہالت کی طغیانیوں میں دین ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم چند مشرکانہ رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گئیں۔ خال خال ایسے لوگ تھے جن کے دلوں کی گہرائیوں میں دین ابراہیم علیہ السلام کی لو جگمگا رہی تھی، لیکن ظلمت کے طوفانوں کے آگے چند ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ عرب سے باہر مجروح انسانیت کو اپنے زخموں کا احساس تھا۔ وہاں بھٹکے ہوئے قافلے کسی رہنما کے جو یا ہو سکتے تھے، بالخصوص شام میں عیسائی اور یہودی مذاہب کے پیشوا، جب اپنے گرد و پیش میں سے مایوس ہوتے تھے تو ان کی نگاہیں فلسطین کی وادیوں میں اس نجات دہندہ کی تلاش کرتی تھیں جس کی آمد کی بشارت ان کے آسمانی صحیفوں میں موجود تھی۔ اگر وہ تاریکی میں بھٹک رہے تھے تو انہیں کسی روشنی کا انتظار تھا، اگر وہ جبر و استبداد کی چکی میں پس رہے تھے تو انہیں عدل و انصاف اور رحم و کرم کی طلب تھی۔ لیکن عرب کا ضمیر اس روشنی سے محروم ہو چکا تھا جو اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتی ہے۔ انہیں اپنے اندوناک ماضی پر فخر تھا، وہ اپنے حال کی پستیوں پر مغرور تھے۔ ان کے مقتدر کی ظلمتوں کو کسی روشنی کی احتیاج، وہ جس ڈگر پر چل رہے تھے اسی پر چلتے رہنا چاہتے تھے۔ کوئی نیا راستہ جس پر ان کے اسلاف کے نشان یا قدم موجود نہ تھے ان کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ کوئی برائی جو انہیں ورثے میں ملی تھی قابل نفرت نہ تھی، اور کوئی نیکی جسے ان کے آباء و اجداد ٹھکرا چکے تھے ان کے نزدیک قابل التفات نہ تھی۔ جیسا کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ کوئی برائی جو انہیں ورثے میں ملی تھی قابل نفرت نہ تھی، اور کوئی نیکی جسے ان کے آباء و اجداد ٹھکرا چکے تھے ان کے نزدیک قابل التفات نہ تھی۔ ان کا وجود زندگی کی ہر سعادت کی نفی کرتا تھا۔ وہ اپنے ظلمت کدے کو اس صبح کی روشنی سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے جس کے انتظار میں امن و سکون کے جویائیوں کی نگاہیں پتھرا گئی تھی، لیکن یہی وہ ظلمت کدہ تھا جو روشنی کے جویائیوں کی نگاہوں کا مرکز بننے والا تھا۔ یہی وہ حجز و سنگلاخ زمین تھی جسے قدرت نے اپنے انعامات کی بارش کے لیے منتخب کیا تھا، اور یہی وہ افق تھا جس کی بھیانک تاریکیاں آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیاء پاشیوں کی اولین مستحق سمجھی گئی تھی۔ یہ داستان فرزندان آدم کی تاریخ کے اس دور سے تعلق رکھتی ہے جب مکہ میں ایک نئی صبح کی روشنی نے تاریک رات کے مسافروں کو چونکا دیا تھا۔ ایک دن یثرب کے یہودیوں کا ایک بااثر سردار کعب بن اشرف کھجوروں کے باغ سے گھرے ہوئے اپنے قلعہ نما مکان کے سے نمودار ہوا، اور شمعون اور اس کے خاندان کے 8 آدمی جو کھجوروں کی چھاؤں تلے چٹائیوں پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ کعب نے شمعون سے پوچھا، حبیرہ ابھی تک نہیں آیا؟ شمعون نے جواب دیا، جناب میرے غلام نے اس سے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور اس نے بہت جلد آنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بدمزاج آدمی ہے۔ آپ ذرا سختی سے بات کریں، ان لوگوں کی یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے مقروض ہو کر ہمیں کو آنکھیں دکھائیں۔ پچھلے مہینے میں اس کے پاس گیا تھا تو اسے وہ لڑنے پر مرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ 5 عرب باغ سے مکان کی طرف آنے والے راستے پر نمودار ہوئے، اور کعب نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو وہ آ رہا ہے۔
تمہیں اس سے بات کرتے ہوئے ذرا تدبر سے کام لینا چاہیے۔ اوس اور خزرج کو ایک طویل جنگ نے تھکا دیا ہے اور ان کے کئی سرکردہ لوگ درپردہ مصالحت کے لیے کوشاں ہیں۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ اگر ان کی لڑائی ختم ہو گئی تو وہ کسی دن ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی فریق کو بھی اس قدر آزردہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مایوسی اور بے بسی کی حالت میں اپنے دشمن سے مصالحت کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ حبیرہ اور اس کے ساتھیوں کو قریب آتے دیکھ کر یہودی خاموش ہو گئے۔ حبیرہ کی داڑھی کے نصف بال سفید ہو چکے تھے، تاہم اس کے بھاری جسم اور باروب چہرے سے تندرستی اور توانائی مترشح تھی۔ اس کا دایاں بازو اس کے اوپر سے کٹا ہوا تھا اور پیشانی اور بائیں گال پر پرانے زخموں کے نشان تھے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک مضبوط لاٹھی تھی۔ باقی 4 افراد، جن میں سے 2 کی عمر 15 اور 18 برس کے درمیان معلوم ہوتی تھی اور حبیرہ سے کم عمر تھے، تلواروں سے مسلح تھے۔ یہ لوگ کعب کے اشارے سے یہودیوں کے قریب بیٹھ گئے اور کعب نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے حبیرہ میں حیران ہوں کہ تم اپنے امن کے دنوں میں بھی مسلح آدمیوں کے پیرے میں گھر سے باہر نکلتے ہو۔ حبیرہ نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ خالی ہاتھوں کے مقابلے میں تلواریں امن کی بہتر ضمانت ہو سکتی ہیں۔ ایک یہودی نے کہا، احتیاط بری چیز نہیں۔ برسوں بنو خزرج کے 3 آدمی ہتھیار بند شہر میں پھر رہے تھے۔ کعب نے کہا، حبیرہ، شمعون کو شکایت ہے کہ تم نے اس سے بدعہدی کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آپس میں تصفیہ کر لو۔ حبیرہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے قہر آلود نگاہوں سے شمعون کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے اس کے ہاتھ کوئی بدعہدی نہیں کی۔ شمعون نے کہا، جناب، اس نے میرا قرض ادا کرنے کی بجائے اپنے گھوڑے کہیں باہر بیچ دیے تھے۔ حبیرہ نے شمعون کے بدلے کعب کی طرف متوجہ ہو کر کہا، جناب، میں نے اس کا قرض ادا کرنے سے انکار نہیں کیا، صرف چند ماہ کی مہلت مانگی ہے۔ شمعون نے کہا، اگر تم اپنے گھوڑے دوسروں کے ہاتھ بیچنا چاہو تو میں تمہیں مہلت کیوں دوں؟ میں اس دن کا انتظار کیوں کروں جب تم اپنا باغ، جانور اور گھر کا تمام اثاثہ بیچ کر کہیں بھاگ جاؤ؟ حبیرہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا اور کعب نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، شمعون ایک معزز آدمی ہے، اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے۔ میں حبیرہ کو جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا 1 درم بھی ادا کر دے گا۔ حبیرہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، میں نے جو رقم اس سے لی تھی اس سے 3 گنا سود ادا کر چکا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اگر میں اسے اپنے 8 بہترین گھوڑے دے دوں تو بھی صرف سود کی بقایا رقم ہی ادا ہو سکے گی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا پورا حساب چکا دیا جائے۔ پچھلے دنوں شام میں گھوڑوں کی بہت مانگ تھی، اس لیے میں نے گھوڑے وہاں بیچ دیے تھے۔ کعب نے کہا، اگر تمہارا یہ خیال تھا کہ شمعون تمہارے گھوڑوں کی قیمت کم لگاتا ہے تو یہاں کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیے ہوتے۔ حبیرہ نے کہا، اگر وہ تمام گھوڑے میرے اپنے ہوتے تو میں شاید یہی کرتا، لیکن ان میں میرا بھتیجا عاصم بھی حصہ دار تھا اور وہ انہیں یہاں بیچنے کی بجائے شام لے جانے پر مصر تھا۔ اس کے اصرار کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اسلحہ کی بے حد ضرورت تھی۔ عاصم شام میں گھوڑے بیچنے کے بعد تلواریں خرید کر لائے گا اور ہم یہاں اپنی ضروریات سے زائد تلواریں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھ تگنی قیمت پر فروخت کر سکیں گے۔ پھر میرے لیے شمعون کا قرضہ اتارنا مشکل نہ ہوگا۔ شمعون مجھ پر بدعہدی کا الزام لگاتا ہے، لیکن آپ اس سے پوچھئے کیا اس نے ہمارے خاندان کے آدمیوں سے 20 تلواریں مہیا کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد ہمیں دھوکہ نہیں دیا اور وہ تلواریں ہمارے دشمنوں کے ہاتھ فروخت نہیں کی؟ شمعون نے کہا، جب قبیلہ خزرج کے لوگ مجھے زیادہ قیمت دیتے تھے تو میں تم سے سودا کیوں کرتا؟ حبیرہ نے کہا، پھر تمہیں یہ شکایت کیوں ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے سستے داموں تمہارے ہاتھ فروخت کیوں نہیں کیے؟ شمعون نے جواب دیا، اس لیے کہ تم میرے مقروض ہو۔ حبیرہ نے طیش میں آ کر کہا، تمہاری تمام دولت ہمارے خون اور پسینے سے نچوڑی ہوئی ہے اور اب تم ہمیں مقروض ہونے کا طعنہ دیتے ہو۔ کعب نے کہا، دیکھو، جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہارا تصفیہ کرا دیا جائے۔ حبیرہ نے کہا، آپ جو کہیں میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن شمعون کو مجھ سے بد کلامی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے آج تک اس سے کوئی بدعہدی نہیں کی، لیکن اس نے ہمیشہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ مجھ سے پہلے اس نے میرے بھائی کو قرض دیتے وقت جو شرائط منوائی تھی وہ انتہائی تکلیف دہ تھی، لیکن ہم نے مجبوری کی حالت میں سب کچھ برداشت کیا۔ میرے بھائی کو اپنا نصف باغ اور چشمے سے اپنے حصے کا نصف پانی اس کے پاس رہن رکھنا پڑا۔ ظاہر ہے یہ پانی رہن شدہ باغ کی آبیاری کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن جب میرا بھائی قرضے کی نصف سے زائد رقم ادا کر چکا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا اور اس نے پانی اپنے نئے باغ کو دینا شروع کر دیا۔
نتیجہ یہ ہوا کہ مزید 3 سال گزرنے کے بعد جب میرے بھائی نے پوری رقم ادا کر کے اپنا باغ چھڑایا تو اس کے بیشتر درخت سوکھ چکے تھے۔ شمون نے کہا لیکن تم یہ بات بھول گئے ہو کہ تمہارے بھائی نے اپنے ایک بیٹے کو بھی میرے پاس رہن رکھا تھا، اور ہمارا معاہدہ یہ تھا کہ قرضے کا آخری درہم ادا ہونے تک وہ میرے پاس رہے گا۔ حبیرہ نے کہا اگر تم اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکے تو اس میں میرا یا میرے بھائی کا کیا قصور تھا؟ کیا یہ درست نہیں کہ جب وہ تمہاری بدسلوکی سے تنگ آ کر گھر بھاگ آیا تو ہم اسے پکڑ کر تمہارے پاس لے گئے تھے، لیکن تم نے خود ہی اسے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔